جاتا ہے کہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، تقریر کی جاتی ہے کہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، تو سنت کی ادائیگی بھی ایسے ہو کہ یہیں پر سنت کے ساتھ فرض بھی ادا ہو جائے، فرض اعظم ادا ہو جائے، اور بتا دیا جائے نکاح ہے جب ایمان بچے گا تو نکاح بچے گا، ایمان نہ بچا تو نکاح نہیں بچے گا۔ تو پہلے اس کی فکر کرو کہ نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح بچتا کیسے ہے۔ جب تک تم وہابیوں سے بچو گے تمہارا نکاح بچے گا۔ اللہ ہوگا نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شریعت جس کو جائز کہے اس کا خیال نہیں، شریعت جس کو ناجائز کہے اس کا خیال نہیں، شریعت جس کو حرام بتائے اس کا خیال نہیں، شریعت جس کو گمراہیت بتائے اس کا خیال نہیں، شریعت جس کو کفر بتائے اس کا خیال نہیں۔ جو جس کی سمجھ میں آئے وہ بول دے، وہ زبان سے نکال دے۔ اب بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسلام اور شریعت اور دین کو ہلکا سمجھ کر کے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں کہ ایمان چلا جاتا ہے، اور جب ایمان چلا گیا تو نکاح چلا گیا، اور جب نکاح چلا گیا تو جو بچہ پیدا ہوا وہ حلالی ہی نہ ہوا، اور جب بچہ حلالی ہی نہ ہوا تو وہ ماں کی قدر کیا کرے گا، وہ باپ کی قدر کیا کرے گا، وہ خاندان کی قدر کیا کرے گا، وہ کیا بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس لیے سن لو، جب بچہ سنی ہوگا وہابیوں سے دور ہوگا تو اس کا بچہ حلالی ہوگا، اور جب وہابیوں میں رشتہ ہوگا دیوبندیوں سے رشتہ ہوگا تو بچہ حلالی ہو ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں ہے نا، تو جب نکاح کے موقع پر خرافات بھی لوگ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور ساتھ میں سب سے بڑھ کر کے یہ کہ وہابیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، دیوبندیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تو جب شروعات ہی غلط ہوئی تو پھر انجام صحیح کہاں ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ایسے طریقے سے شادی کی جائے گی کہ نکاح سنت رسول پر عمل بھی ہوگا اور گستاخ رسول کا بائیکاٹ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اس نکاح کی برکت یہ ہوگی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ حسینی غلام پیدا ہوگا اور اعلان کرے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ یا علی مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، خلیفہ حضور مشاہد ملت، خلیفہ حضور شہر ہندوستان، حیدری۔ اس لیے سن لو، نکاح سنت ہے، وہابیوں سے بچنا فرض ہے۔ فرض پہلے ہے، سنت بعد میں ہے، تو سنت پر عمل کرنے سے پہلے فرض پر عمل کرو، ہے کہ نہیں۔ اب سنیے ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، نماز میں سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے نا۔ کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، اور کچھ سنت ہے، اور کچھ نفل ہے کہ نہیں۔ فجر میں 2 فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض ہے اور 3 واجب، وتر واجب ہے نا، اور باقی سب یا تو سنت یا نفل۔ اب بیٹھے ہیں قاری حضرت اعتبار علی صاحب قبلہ، حضرت قاری غلام رفاعی صاحب قبلہ، آپ کے امام صاحب قاری صاحب، سب علماء کرام موجود ہے، پوچھیے، سنیے گا غور سے، یہ سنتیں کیوں ہیں، یہ نفل کیوں ہے؟ تو فرمایا گیا یہ اس لیے ہے کہ فرض ادا کرنے میں، فرض کی ادائیگی میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہمیں یاد نہیں، بھول ہو جائے یا کچھ کمی رہ جائے، تو سنت کے پڑھنے سے، نفل کے پڑھنے سے وہ کمی دور ہو جائے گی۔ وہ کمی، سنت پڑھنے سے فرض میں کمی ہو گئی ہوگی تو وہ کمی دور ہو جائے گی، نفل پڑھنے سے فرض میں کمی ہو گئی ہوگی تو کمی دور ہو جائے گی۔ کوئی بے وقوف فرض ہی نہ پڑھے، سنت ہی سنت پڑھے تو پورا فرض چھوڑ کر کے کون سی کمی دور کرے گا۔ تو سنت اس لیے ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد جب سنت ادا کرو گے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اس سے دور ہو جائے گی۔ تو نکاح سنت ہے، وہابیوں سے بچنا فرض ہے، پہلے فرض پہ عمل کرو پھر سنت پہ عمل کیا جائے گا۔ اور اگر وہابیوں کو بلایا، دیوبندیوں کو بلایا، ان کو دعوت پلائی، ان کے وہاں گئے تو قسم خدا کی یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کے
نام پہ دھوکہ ہے، یہ قبول نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس لیے جو پہلے ضروری ہے اس پر عمل پہلے ہو، دعوت بعد میں بانٹو، شادی کارڈ میں پہلے لکھواؤ، وہابی نہیں آئے گا، دیوبندی نہیں آئے گا، غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والا خبیث نہیں آئے گا، رافضی نہیں آئے گا، کوئی صلح کلی نہیں آئے گا، یہ آپ اعلان کریں، اور جب یہ پاک صاف ستھری شادی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھو اور اپنا نکاح بھی مضبوط رکھو، ہے نا؟ اور مضبوط سے پڑھاؤ گے تو مضبوط ہوگا، ہے نا؟ اور جب پڑھانے والا ہی پلا ہو جو وہابی کا بھی پڑھا دے، دیوبندی کا بھی پڑھا دے، پھر یہاں سنیوں میں بھی پڑھا دے، تو ایسے مولویوں سے بھی بچو۔ اس لیے کہ اگر کوئی مولوی دیوبندی کا نکاح پڑھائے گا، جائز سمجھ کے پڑھائے گا، تو سنو اس کا خود نکاح چلا گیا، پڑھانے والے مولوی کا نکاح خود ختم ہو گیا، اس کی بیوی نہ رہی، پھر بھی اگر وہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ زناکار ہے، تو پھر ایسوں کو بلا کر کے نکاح نہ پڑھاؤ، پہلے جانچ لو سچے طریقے سے اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں ہے، غریب نواز والا ہے کہ نہیں ہے، غوث اعظم والا ہے کہ نہیں ہے، امام حسین والا ہے کہ نہیں، اگر سچا حسینی ہے تو وہ ہمارا امام بھی بنے گا اور ہمارے وہاں نکاح بھی پڑھائے گا۔ اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، ہے نا؟ حسینی ہے تو حسینی بن کے رہیں گے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، وہابیوں سے بچنا، دیوبندیوں سے بچنا فرض ہے، اس لیے کہ اگر گناہ تو اور بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں نا، داڑھی مڈانا بھی گناہ کا کام ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ کا کام ہے، شراب پینا بھی گناہ کا کام ہے، جوا کھیلنا بھی گناہ کا کام ہے، مگر یہ گناہ تو ہے، مگر یہ وہ گناہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان چلا جائے۔ مگر وہابیوں کے ساتھ بیٹھنا، دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ایمان بھی چلا جائے گا، تمہارا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ایمان بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ بخشش کل قیامت کے دن نہ داڑھی کی بنیاد پر ہوگی نہ نماز کی بنیاد پر ہوگی، بخشش صرف اور صرف عشق رسول کی بنیاد پر، صرف نبی کی محبت کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ سچے عاشق رسول بنو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ بس مختصر سی بات سن لیجئے اور اس کے بعد اپنی بات مکمل کروں۔ سنیے، ایمان کیا ہے؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، ہر کوئی دعویٰ کر لیتا نہیں کر لیتا ہے، مگر قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور بخشش اور آزمائش نہ ہوگی؟ سن لیجیے، اجازت بھی جب تک آ جائے جب تک آپ سنتے رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا رہا ہوں، کیا فرما رہا اللہ تبارک تعالیٰ؟ کیا لوگ مفہوم آیت کریمہ، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے اور آزمائش نہیں ہوگی؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے صرف اتنا کہہ دینے سے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، فرماتا ہے آزمائش ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا، اگر آزمائش میں پورے نکلے تب مسلمان ٹھہرو گے، تب مومن کہلائے جاؤ گے۔ صرف دعویٰ کر لینا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، یہ صرف دعویٰ کام نہ آئے گا، آزمائش ہوگی۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا پیارے انداز میں سمجھایا، کہیے سبحان اللہ، سمجھا دوں آزمائش کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں آزمائش میں، کسی چیز کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو چیزیں اس کے حقیقی اور واقعی ہونے کو ضروری ہے وہ اس میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیزیں ہیں تب کہا جائے گا وہ چیز ہے، اور اگر نہیں ہے تو کہہ دیا جائے گا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا چائے لے آؤ، آپ نے کیا کہا؟ چائے لے آؤ۔ اب یہ کوئی لا کر کے ایک گلاس پانی لے، اس میں شکر ڈال دے، اس میں چائے پتی ڈال دے، اسی میں دودھ بھی ملا دے اور لا کر کے آپ کو دے دے کہ لیجئے چائے پیجئے، تو کیا آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چائے ہے؟ بولیے، کہیں گے چائے؟ نہیں، نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے چائے ہے ہی نہیں، چائے ہے ہی نہیں۔ تو اب کیسے چائے نہیں ہے؟ تو اب اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اب وہ کہے قسم کھائے نہیں چائے ہے،
दो चार लोगों को अपने मतलब का और तैयार करते, बताओ चाय है, तो कहेगा हाँ चाय है, तो आप मान लेंगे? अरे 10 लोग कहते हैं चाय है तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। दूध भी हो, शक्कर भी हो, चाय पत्ती भी हो, मगर साथ में उसको आग पर खौलाया भी गया हो, है कि नहीं? तब अगर खौलाया ना गया, चाय पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दिया उसके अंदर और दूध मिला दिया, तब उसको चाय कोई कहे तो आप मानेंगे? 10 लोग कहे कि नहीं चाय है, मानेंगे? 100 लोग कहते हैं कि चाय है तो मानेंगे? या पूरा गांव कहे नहीं चाय है तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? आप जानते हैं कि चाय इसको नहीं कहा जाता। तुम पूरा गांव नहीं, पूरी दुनिया को ले आओ कि कहे चाय है, हम मानेंगे नहीं, चाय है ही नहीं। क्यों? चाय होने के लिए इन सब चीजों के साथ जरूरी है कि उसको आग पर खौला जाए। अब जब ये सब चीजें डाल दी जाए, आग पर खौला दिया जाए, उसके बाद लाया जाए, तब आप कहेंगे चाय है। तो पता क्या चला? चाय होने के लिए शक्कर होना जरूरी, चाय होने के लिए दूध होना जरूरी, चाय होने के लिए उसमें चाय पत्ती का होना जरूरी, और साथ में उसका आग पर खौलाया जाना भी जरूरी, तब ये चाय है ना? और इसके बगैर चाय। तो इसी तरीके से हर चीज में जिस चीज के लिए जो चीज जरूरी है, अगर वो चीज पाई जाएगी तो उसको माना जाएगा, अगर वो चीज उसमें नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। तो इसी तरीके से ईमान भी है। हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं तो मान लिया जाएगा? नहीं। लोग कहते हैं हम ईमान वाले, मान लिया जाएगा? नहीं। आला हजरत से पूछो, फरमाते कुरान और हदीस ने फैसला कर दिया, ईमान 2 चीजों का नाम है। ईमान 2 चीजें, अगर वो 2 चीजें हैं तो ईमान है, और अगर वो 2 चीजों नहीं है, 2 में से एक भी नहीं, तो ईमान। मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, इमाम साहब बयान कर रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, ये करो ये करो ये करो, दाढ़ी रखना जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है, पड़ोसी का हक जरूरी है, और ऐसा जरूरी है, वैसा जरूरी है, मगर ये सब जरूरी कब है? ईमान के बाद है। ईमान पहले समझो, ईमान ही नहीं समझा और फिर सब कुछ बताते रहो, कोई मतलब नहीं। ईमान के लिए 2 चीजें जरूरी। कितनी? जोर से बोलिए। याद रखेंगे? कितने लोग याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे? याद रखेंगे ना? सब लोग इंशाल्लाह याद रखेंगे, है ना? अब सुनिए, आला फरमाते हैं ईमान के हकीकी वाकई होने के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची ताज़ीम, नबी की ताज़ीम, नबी की सच्ची ताज़ीम एक चीज, और दूसरी चीज नबी की मोहब्बत सबसे बढ़ करके हो। नबी की मोहब्बत को तमाम जहान पर तकदीम, यानी सबसे बढ़ करके, माँ से ज्यादा मोहब्बत नबी से हो, बाप से ज्यादा मोहब्बत नबी से हो, खानदान से ज्यादा मोहब्बत नबी से हो, सबसे बढ़ करके सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से हो, सबसे आगे नबी की मोहब्बत हो। ये 2 चीजें, नबी की ताज़ीम भी हो और नबी से मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, तब तुम ईमान वाले हो, तब ईमान वाले हो। अगर इन दोनों में कमी आ गई, नबी की ताज़ीम न हुई, नबी की तौहीन हो गई, तब भी ईमान न रहा, या नबी की मोहब्बत और लोगों की मोहब्बत से कम हो गई, तब भी ईमान न रहा। तो अब किसी को देखते चलो, किसी को देखते चलो, कोई नबी को अपनी तरह कहे तो क्या नबी की ताज़ीम हुई कि तौहीन? बोलिए क्या हुई? तो जब तौहीन हुई तो ईमान कहाँ की गया? कोई कहे कि नबी को जैसा इल्म है वैसा बच्चों पागलों जानवरों को माज़अल्लाह, तो बोलिए ईमान रहा कि गया? कोई कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो बोलिए ईमान रहा कि गया? कोई कहे नबी मजबूर और बेबस है माज़अल्लाह, तो बोलो ईमान रहा कि गया? तो ईमान चला, इसलिए कि ताज़ीम गई तो ईमान गया। और ये सब तौहीन है, तो वहाबी इसीलिए काफिर है, देवबंदी इसीलिए काफिर है कि उनकी किताबों में ये तौहीन मौजूद है, और ईमान ताज़ीम का नाम है। वहाबियों के वहाँ तौहीन है, इसलिए ईमान वाला ही नहीं है। एक ताज़ीम, दूसरी चीज नबी की मोहब्बत सबसे बढ़ करके हो, सबसे बढ़ करके हो। अब मोहब्बत का अंदाजा कैसे होता है, समझ रहे हैं? अब जब शादी कार्ड छपता है, छपाते हैं आप लोग, शादी कार्ड छपवाते हैं ना, और नहीं भी छपवाते हैं तो दावत भिजवाते हैं। तो घर में बैठ करके मीटिंग होती है, किसको किसको दावत दी जाए, किसको बुलाया जाए, किसको न बुलाया जाए। बेटा कहता अब्बा वो फुला जो रिश्तेदार है उसको दावत मत दीजिएगा। क्यों बेटा? इसलिए कि उस दिन चौराहे पे खड़े होकर के वो आपको गाली दे रहा था, मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि मेरे बाप को गाली दे और मेरे वहाँ दावत खा करके चला जाए।
تو یہ بیٹے کے دل میں باپ کی کیا ہوئی؟ یہ کیا ہوئی؟ محبت ہے نا. کسی کو محبت کہتے ہیں. یا کوئی ماں کو گالی دے رہا تھا تو کہے گا کہ مجھ کو دعوت نہیں دیں گے اس لیے کہ ماں کو گالی دی ہے, میرے گھر پہ نہیں آ سکتا, ہم اسے کھانا نہیں کھلائیں گے, اپنے وہاں نہیں بلائیں گے. یا کسی کا بھی ایسا بھی ہوتا ہے لڑائی جھگڑا ہو جائے زمین کو لے کر کے, جائیداد کو لے کر کے, خاندان کو لے کر کے, تو لوگ غصے میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ لڑائی ہوتی گئی جھگڑا ہوتا گیا. اب غصے میں آ کر کے کہا جا آج سے ہمارا تمہارا کھانا پینا بند, موت مٹی بند. وہ کہتے نہیں کہتے دشمنی ہو گئی زمین کی, موت مٹی بند. دشمنی ہو گئی پیسے کی تو موت مٹی بند. یہ کیوں؟ یہ اس لیے تمہارے دل میں زمین کی محبت تھی, اس محبت نے بند کروا دیا. تمہارے دل میں خاندان کی محبت تھی, بند کروا دیا. تمہارے دل میں باپ کی محبت تھی, آنا جانا بند کروا دیا. ماں کی محبت تھی, آنا جانا دعوت دینا بند کروا دیا. اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ باپ کا دشمن بعد میں دیکھے گا, ماں کا دشمن بعد میں دیکھے گا, خاندان کا دشمن بعد میں دیکھے گا, نبی کا دشمن پہلے دیکھے گا. نہیں آ سکتا, نبی پہلے ہے, سب بعد میں ہے. سب سے اعلیٰ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, خلیفہ حضور شیر ہندوستان. تو اب باپ کے دشمن کو دعوت نہ دی جائے, ماں کے دشمن کو دعوت نہ دی جائے, زمین ہڑپ کرنے والے کو دعوت نہ دی جائے, اپنے کو گالی دینے والے کو دعوت نہ دی جائے, اور وہابی کو بلا لیا جائے, تو اس کا مطلب نبی کی محبت کم ہو گئی اور باپ کی محبت بڑھ گئی, ماں کی محبت بڑھ گئی, زمین کی محبت بڑھ گئی, تمہارے اندر اپنی محبت بڑھ گئی. اور ایمان یہ ہے کہ سب کی محبت کب ہو, نبی کی محبت سب سے. سبحان اللہ. ہم اپنے دشمن کو بعد میں کاٹیں گے دعوت دینے سے, اور نبی کے دشمن کو پہلے کاٹیں گے دعوت دینے سے. پہلے ان کو الگ کرو, کوئی وہابی نہیں ہوگا, کوئی دیوبندی نہیں. یہ ہے ایمان, یہ ہے زور سے بولیے, یہ ہے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو, یہ ہے ایمان. اگر کوئی وہابی کو بلا لے, باپ کے دشمن کو نہ بلائے, دیوبندی کو بلا لے, ماں کے دشمن کو نہ بلائے, کوئی وہابی دیوبندی کو بلا لے اور اپنے دشمن کو نہ بلائے, تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں اس کی اپنی محبت زیادہ ہے, ماں باپ کی محبت زیادہ ہے, نبی کی محبت کم ہو گئی. معاذ اللہ. تو ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ اور ایمان اسی کا نام ہے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ نبی کی محبت ہو. ایمان اسی کا نام ہے. اس لیے ایمان بچانا ہے تو ان وہابیوں سے اپنے دشمن کو نہ بلائے, تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں اس کی اپنی محبت زیادہ ہے, ماں باپ کی محبت زیادہ ہے, نبی کی محبت کم ہو گئی. معاذ اللہ. تو ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ اور ایمان اسی کا نام ہے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ نبی کی محبت ہو. ایمان اسی کا نام ہے. اس لیے ایمان بچانا ہے تو ان وہابیوں سے بچنا ہوگا, دور رہنا ہوگا. ایمان نبی کی تعظیم کا نام ہے, ایمان نبی کی محبت سب سے بڑھ کے ہو اس کا نام ہے. اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھو, ہم سب کچھ گوارا کر لیں گے مگر نبی کی گستاخی اور نبی کی توہین گوارا نہیں کریں گے. یہ ہے ایمان. تو ایمان کے لالے پڑے ہیں اور سنت مستحب فرض کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے ایمان صحیح ہوگا تب نماز قبول ہوگی, ایمان صحیح ہوگا تو روزہ قبول ہوگا, ایمان صحیح ہوگا تو حج قبول ہوگا, ایمان صحیح ہوگا تو زکوٰۃ قبول ہوگی, ایمان صحیح ہوگا تو داڑھی رکھنا کام آئے گا. اور اگر ایمان ہے تو یہ داڑھی سنت رسول ہے, اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ داڑھی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بزرگ ہے وصال سے پہلے, انتقال سے پہلے کسی عورت نے, بوڑھی عورت نے پوچھا, غالباً حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, پوچھا کہ اے اللہ کے ولی, آپ کی داڑھی بہتر ہے کہ میری بکری کی پونچھ بہتر ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو غصے میں کیسی بات کر رہی, کہاں داڑھی کہاں بکری کی پونچھ, ہے نا اسے. اب انہوں نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب بعد میں دیا جائے گا, جب وقت آئے گا تب جواب دیا جائے گا. اب انتظار ہو رہا ہے. وہ وقت آیا کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. جنازہ شریف تیار ہوا, جنازہ لے جایا جا رہا ہے. اب وہ عورت دروازے پہ بیٹھی تھی, پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے. تو کہا اتنے بڑے ولی تھے اور میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا.
دنیا سے چلے گئے. میرا سوال تھا کہ آپ کی داڑھی بہتر یا میری بکری کی پونچھ بہتر, اور انہوں نے کہا تھا جب وقت آئے گا تو دیا جائے گا جواب, اور چلے گئے دنیا سے, جواب نہ دیا. جنازہ چل رہا تھا, حضرت بایزید بستامی اٹھ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. ارے وہابیوں دیوبندیوں, اللہ کے ولیوں کو دیکھ لو, توبہ نصیب ہو جائے گی. تم اپنی کتاب میں لکھتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ارے نبی کی شان تو بہت بلند ہے, جو نبی والا سچا عاشق ہو جاتا ہے, اللہ کا وہ ولی بھی ایسا زندہ ہوتا ہے کہ قبر میں لیٹ کے زندگی دیتا ہوا نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اب اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرماتے ہیں اے بڑھیا, تیرا سوال یہ تھا کہ تیری بکری کی پونچھ بہتر یا میری داڑھی. فرمایا سن, میں اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ میری موت ایمان پر ہو. سبحان اللہ. ایمان پر دنیا سے جا رہا ہوں, میری داڑھی تیری بکری کی پونچھ سے بہتر ہے. اور اگر ایمان نہ بچتا, جس کا ایمان نہ بچے, ایمان چلا جائے پھر داڑھی رکھ لے, تو اس کی داڑھی سے بکری کی پونچھ بہتر ہے. اے وہابیوں, داڑھی چاہے جتنی لمبی رکھ لو, تمہارا مائک کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو داڑھی وہابی چاہے جتنی لمبی رکھ لے, اعلان کرنا سنیوں, کہنا اس کی داڑھی سے میری بکری کی پونچھ بہتر ہے. ایمان نہیں ہے تو داڑھی بھی کسی کام کی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو روزہ بھی کسی کام کا نہیں. اسی لیے میں نے کہا نمازی بعد میں بنو, عاشق رسول پہلے بنو. حاجی بعد میں بنو, عاشق رسول پہلے بنو. یہ یاد رکھو, سب بعد میں ہے, عشق رسول پہلے ہے. نبی کی تعظیم ہے تو ایمان ہے, نبی کی محبت سب سے بڑھ کر ہے تو ایمان ہے. یہ دو چیزیں ہیں تو ایمان ہے. اب اسی میں جانچتے رہنا کہ اگر ہمارا دشمن ہوتا تو ہم بلاتے کہ نہ بلاتے, نہیں بلاتے تو اس سے بڑھ کر کے نبی کا دشمن ہے تو پہلے اس کو بھگاؤ. اب جانچتے رہنا, دل میں دشمن کے تعلق سے نفرت ہوتی کہ نہیں ہوتی. باپ کو گالی دے گا, آپ کے دل میں نفرت ہوگی کہ نہیں, بولیے. ماں کو گالی دے گا, نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ کو برا کہے گا, ذلیل کرے گا, نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ کی زمین ہڑپ کر لے, نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیوں ہوگی؟ گالی دی ہے اس لیے نفرت ہے. ماں کو برا کہا اس لیے نفرت, آپ کو غلط کہا, گالی دی اس لیے نفرت. تو ان سے نفرت ہے. تو اب یہ یاد رکھنا کہ جتنی نفرت ہمارے دل میں ہمارے باپ اور ماں کو گالی دینے والے کے لیے ہے, اس سے کہیں زیادہ نفرت نبی کے گستاخ وہابیوں دیوبندیوں کے لیے ہونا چاہیے. جتنی زیادہ نفرت وہابیوں کے لیے ہوگی, اتنی ہی زیادہ نبی کی محبت ہوگی, اتنے ہی پکے سنی ہوگے. جتنا پکا عقیدہ ہوگا, جتنی زیادہ محبت ہوگی دل میں وہابیوں سے, اتنی ہی نفرت ہوگی. اور اتنی نفرت کرو وہابیوں سے نبی کی محبت کی بنیاد پر کہ شادی میں ہو تو اعلان ہو کہ تجھ سے, اور شادی سے کیا مطلب, وہابی دور ہو. عقیدہ ہو تو اعلان ہو, مطلب وہابی دور ہو تجھ سے, اور ہمارے گھر سے کیا مطلب, وہابی دور ہو تجھ سے, اور ہمارے محلے سے کیا مطلب, وہابی دور ہو تجھ سے, اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو. اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اب اگر آپ کہیں تو فتویٰ سنا دیں اعلیٰ حضرت کا. جی سنا دیں, ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ آتے ہیں اپنی طرف سے کہہ کے جاتے ہیں, ہے نا. بہت سے مولوی ہیں اعلیٰ حضرت خوب کرتے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت خوب کرتے ہیں, ہے نا. مگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے, وہ کچھ سناتے ہیں, کچھ ختم کر جاتے ہیں, اور اپنے مطلب کی سنا لیتے ہیں. جہاں یہ ہوگا کہ لوگ برا مان جائیں گے, بس اس کو چھپا لیتے ہیں. مگر الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ پیلی بھیت شریف کا یہ اعلان ہے کہ تم اپنے مزاج کے مطابق نہیں بلکہ نبی کے گستاخوں کا رد پہلے کرو, وہ فتویٰ پہلے سناؤ جس سے لوگوں کا ایمان بچے, ہے نا. تو اعلیٰ حضرت سرکار سے سوال ہوا, اعلیٰ حضرت سوال ہوا کہ اگر ایک طرف دیوبندی ہے, شیعہ ہے, دوسری طرف سنی لڑکا ہے, یا لڑکی سنی ہے اور لڑکا دیوبندی یا شیعہ ہے, تو نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا, بہت لمبا جواب دیا, بہت دلیلیں دی ہیں. اسی میں سے ایک جواب میں آپ کو سناتا ہوں, بس ایک جواب.
فرماتے ہیں حدیث پاک سنیے، فرماتے ہیں ایحب احدکم ان تکون کریمتہ فراش کلب فکریتموہ، کیا تم میں کسی کو پسند آتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن کسی کتے کے نیچے بچھے؟ تم اسے بہت برا جانو گے، ہے نا، اسے بہت برا سمجھو گے کہ کوئی بیٹی یا بہن جو ہے کسی کتے کے ساتھ جا کر کے سوئے تو برا ہے، بہت برا سمجھو گے۔ اب آگے سنیے، فرماتے ہیں سنیو اگر سنی ہو تو بگوش سنو، اگر سنی ہو تو بہت اچھے سے کان سے سنو۔ لیس لنا مثل السوء التي صارت فراش مبتدع كالتي كانت فراش الكلب، ہمارے لیے بری مثل نہیں جو عورت کسی بد مذہب کی جورو بنی، وہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کتے کے تصرف میں آئی۔ جو عورت کسی بد مذہب کی جورو بنی، یعنی وہابی سے رشتہ ہوا، دیوبندی سے ہوا، شیعہ سے ہوا، رافضی سے ہوا، قادیانی سے ہوا، اگر یہ نکاح ہو گیا تو نکاح ہوا ہی نہیں، اور جو اس کے ساتھ گئی تو ایسے ہی ہے جیسے کتے کے ساتھ جا کر کے سوئی، ہے نا۔ اب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اب اتنا معلوم کرنا رہا کہ بد مذہب کتا ہے یا نہیں، فرماتے ہاں ضرور ہے، بلکہ کتے سے بھی بدتر و ناپاک تر، کتا فاسق نہیں، اور یہ وہابی اصل دین و مذہب میں فاسق ہے۔ کتے پر عذاب نہیں، قیامت کے دن جہنم میں کتا نہیں ڈالا جائے گا، کوئی عذاب کتے پر نہیں، اور یہ عذاب شدید کا مستحق ہے۔ فرماتے میری نہ مانو، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مانو۔ نبی کی حدیث تو مانو گے؟ بولیے مانو گے؟ نبی کی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب البدع کلاب اہل النار، بد مذہبی والے جہنمیوں کے کتے ہیں۔ بد مذہب جو ہے جہنمیوں کے کتے ہیں، تو جو جہنمی ہونا خود کتنا بدتر ہونا، پھر جہنمی کا جو کتا ہوگا وہ کتنا بدتر ہوگا۔ تو یہ وہابی ہو، یہ دیوبندی ہو، شیعہ ہو کہ رافضی ہو کہ قادیانی ہو، جو بد مذہب ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، نبی کا فرمان ہے کہ وہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ تو جو جہنمیوں کا کتا ہوگا وہ کیا آپ کے گھر پہ آئے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ اسے اپنے گھر بلائیں گے، اس کے وہاں جائیں گے، اس سے رشتہ کریں گے، اس کے تعلق جوڑیں گے؟ نہیں، جو نبی کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ان وہابیوں دیوبندیوں نے کوئی ہماری زمین پہ قبضہ نہیں کیا ہے، ہمارے خاندان کو گالی نہیں دی ہے۔ یہی جھگڑا ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی کی توہین موجود ہے، نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ لکھا کہ نبی سے بھی امتی عمل میں بڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ لکھا کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہاں تک کہ ان کتابوں میں لکھا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ ان وہابیوں کی کتاب میں ہے، ان دیوبندیوں کے عقیدے میں ہے۔ اس لیے ان سے ہوشیار رہیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنا عقیدہ بچائیں۔ سن لیجئے، قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، ہماری قبر میں ہم جائیں گے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، اور اگر انشاءاللہ ایمان لے کر کے گئے، نبی کی محبت میں گئے، کوئی نہیں آئے گا مگر مدینے کا تاجدار ہے۔ وہاں نبی فرمائیں گے اے میرا عاشق گھبراتا کیوں ہے؟ وہ باپ تھا جس نے چھوڑ دیا، وہ ماں تھی جس نے چھوڑ دیا، وہ بھائی تھا جس نے چھوڑ دیا، وہ رشتہ دار تھا جس نے چھوڑ دیا، اور میں تیرا نبی ہوں جو قبر میں آ گیا۔ اب وہاں نبی آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ایمان والا ہوگا، سچا عاشق ہوگا۔ نبی فرمائیں گے فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو میرا عاشق ہے، یہ تو پڑھتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے نبی قبر میں نبی آئیں گے، اور میدان محشر میں باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگتی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر بھی اگر شفاعت کے لیے کوئی ذات ہوگی تو وہ مدینے کے ساتھ، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، نبی فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، آؤ میں ہوں شفاعت کے لیے۔ اس لیے یہاں کی نہیں، قبر کی فکر کرو اور میدان محشر